السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس حدیث کے بارے میں جو کعب بن اخبار کے بارے میں آئی ہے اور جادو کے بارے میں آئی ہے، اور اس کا تذکرہ موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اور کعب بن اخبار اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہودی جو تھے جادو کے اندر بہت ماہر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہودیوں نے جادو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک اس تکلیف کے اندر مبتلا رہے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس علاج کو ظاہر کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ دعائیں سیکھی تھی، پڑھی تھی، تو میں ان دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھا کرتا تھا۔ اور حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، فرمایا کہ وہ یہود مجھ پہ جو جادو کرتے تھے، وہ ان کا جادو اس قدر سخت تھا کہ وہ جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ اتنا سخت جادو تھا کہ جادو کے زور سے گدھا بنانے کے بارے میں یہ حدیث آ رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، اور سخت سے سخت جادو کیا جاتا ہے، جس سے انسان کسی نہ کسی تکلیف اور مشقت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھا کرتا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر واسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزارہ وبرا۔ آپ یہ دعا آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کون ہیں، تو آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی۔ اور اس دعا کا جو مفہوم اور ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے کہ میں اللہ کے عظیم چہرے کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے پناہ حاصل کرتا ہوں جس سے بڑھ کر نہ کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے اور نہ کوئی فاجر تجاوز کر سکتا ہے۔ اور میں اللہ کے نام کے عظیم ناموں کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اور ہر چیز کے شر سے جو میں جانتا ہوں اور جس کو میں نہیں جانتا، وہ پھیلی ہوئی ہے یا وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو کعب بن اخبار فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ اور اب ذرا غور کریں کہ اتنا سخت جادو ہے کہ وہ یعنی کہ آپ کی شکل کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی اس قدر وہ جادو تھا۔ تو میں کہ اگر جس پر جادو ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، تو وہ اس دعا کو صبح شام کوشش کرے، 11 دفعہ پڑھے، اپنے اوپر دم کر لے، ہاتھوں پہ تھتکارے اور پورے جسم پہ مل لے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پہ دم کرنے کے بعد پانی کو پینے کے لیے بھی استعمال کرے۔ اور اگر بہت زیادہ تکلیف اور مشقت ہے، آپ کو فائدہ کم ہوتا ہے، تو پھر آپ اس دعا کی تعداد کو زیادہ کریں، یعنی 50 دفعہ لے جائیں، 33 دفعہ لے جائیں، اور ایک ہفتے میں پانی کو دم کر لیں اور پینے کے استعمال کرتے رہیں، ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ کر لیں۔ اس طرح یعنی کہ کچھ وقت تک اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں، لیکن ایک معمول بنا لیں، ایک وقت مقرر کر لیں کہ اس ٹائم میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے، ایک تو صبح شام آپ نے اس کو کرنا ہے، لیکن جب آپ جو ہے تکلیف میں زیادہ مبتلا ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کی تعداد کو بڑھا لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ 33 دفعہ یا 50 دفعہ لے جائیں گے، تو وہ جو جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو چکا ہے یا وہ کر رہے ہیں، تو اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات جادو بہت شدت سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی بڑائی سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب آپ تعداد کو بڑھا دیتے ہیں تو جادو کا زور کم ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے۔